خوفناک ممی، سلیم احمد صدیقی۔ شام کا وقت تھا۔ برطانیہ کے قومی عجائب گھر برٹش میوزیم کے بند ہونے کا وقت ہو چلا تھا۔ یہاں دن بھر لوگوں کا جو جمگھٹا لگا رہتا ہے وہ اب چھٹتا جا رہا تھا۔ جلد ہی اکا دکا تماشائی بھی تیز تیز قدم بڑھاتے باہر نکل گئے اور عجائب گھر کا صدر دروازہ بند کرنے کے بعد نگران عملہ معمول کے مطابق مختلف کمروں کا چکر لگانے میں مصروف ہو گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی چور اچکا کسی کونے کھدرے میں چھپ کر تو نہیں بیٹھ گیا ہے۔ یکایک شام کے سناٹے میں ایک دہشتناک چیخ کی آواز گونجی اور اس کے ساتھ ہی اس کمرے میں سے جہاں مصر کے پرانے مقبروں میں سے نکالی ہوئی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، ایک نگران خوف زدہ حالت میں بھاگتا ہوا باہر نکلا۔ وہ بری طرح چیخ رہا تھا، بچاؤ 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 بچاؤ۔ آس پاس کے کمروں میں موجود نگران پلک جھپکنے میں اس کے گرد جمع ہو گئے، لیکن وہ کوئی جواب نہ دے سکا اور خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ عجائب گھر میں تہلکا مچ گیا۔ بے ہوش نگران کو فوراً ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ یہاں اسے ہوش تو آ گیا، لیکن وہ کافی دیر بعد کچھ بتانے کے قابل ہوا۔ اس عرصے میں اخباروں کے رپورٹر بھی ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ نگران نے انہیں بتایا، جب میں روز کی طرح اس کمرے کی پڑتال کے لیے اندر داخل ہوا تو شیشے کی تمام الماریاں بند تھیں۔ میں ان الماریوں پہ نظر ڈالتا جا رہا تھا کہ مصر سے آئے ہوئے ایک تابوت پہ میری نظر پڑی۔ اسے کمرے میں آج صبح ہی رکھا گیا تھا اور اس کا ڈھکن ہٹا دیا گیا تھا تاکہ لوگ اس کے اندر رکھی ہوئی ممی مسالہ لگی لاش کو دیکھ سکیں۔ یہ ممی مصر کے قدیم مندر آمون را کی ایک پجارن کی تھی۔ جب میری نظر اس تابوت پہ پڑی تو یوں محسوس ہوا جیسے ممی میں حرکت سی ہوئی ہے۔ میں نے سر کو جھٹک کے ایک مرتبہ پھر غور سے دیکھا۔ ممی واقعی ہل رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کمرے میں ہلکا ہلکا زلزلہ آ رہا ہو۔ میں بڑبڑایا، کیا مصیبت ہے، یہ لوگ مر کے بھی چین سے نہیں لیٹ سکتے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ تابوت میں سے سفید دھوئیں جیسی کوئی چیز اٹھ کر میری طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کی شکل عورت جیسی تھی مگر ٹھوس نہ تھی، یوں لگتا تھا جیسے دھوئیں سے بنی ہوئی تصویر ہو۔ میں نے اسے پرے دھکیلنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میرا ہاتھ دھوئیں کے جسم سے اس طرح ٹکرایا جیسے وہ ٹھوس ہو۔ یکایک وہ چیز میری طرف بڑھی۔ یہ دیکھ کر میں بدحواس ہو گیا اور چیخیں مارتا ہوا کمرے سے باہر بھاگا۔ آخری بار میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو دھوئیں کی وہ شکل اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ کیا نگران جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سچ تھا یا وہ کمزور دل کا آدمی تھا اور اپنے خوف کو چھپانے کے لیے اس نے یہ کہانی گھڑی تھی؟ اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں مصر کے ہزاروں سال پرانے مندر آمون را کی ایک پجارن کی ممی کی دریافت سے لے کر برٹش میوزیم پہنچنے تک کے پورے حالات کا جائزہ لینا ہوگا، جو بذات خود خاصے سنسنی خیز ہیں۔ جب انگلینڈ کا ایک سیاح ڈگلس مرے مصر گیا تو اسے معلوم ہوا کہ مصر کے ایک قدیم مندر آمون را کی ایک پجارن کی ممی نیلام کی جا رہی ہے۔ وہ بھی وہاں پہنچ گیا اور اس نے تہیہ کر لیا کہ اس ممی کو ہر قیمت پر خریدے گا۔ نیلامی سے وہ خوش لوٹا کیونکہ بولی دینے والے بہت کم تھے اور یہ نایاب ممی اسے سستے داموں مل گئی تھی۔ لیکن جس رات اس نے یہ ممی اپنے کیمپ میں لا کر رکھی، اس رات اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی پراسرار قوت اسے اس ممی سے دور رہنے کو کہہ رہی ہے۔ اس نے اس خواب کو وہم سمجھا، لیکن اگلے دن جب وہ شکار کھیل رہا تھا اس کی بندوق پھٹ گئی اور اس کا ایک ہاتھ زخمی ہو گیا۔ یہ زخم ٹھیک ہونے کی بجائے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے اس کا بازو کندھے پر سے کاٹنا ہی مناسب سمجھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بازو کاٹا نہ گیا تو سارے جسم میں زہر پھیل جائے گا اور اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ ڈگلس مرے اب جلد از جلد اپنے وطن جانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے 2 ملازموں کے ساتھ انگلینڈ جانے والے بحری جہاز میں جگہ مخصوص کرا لی اور جلد ہی مصر سے روانہ ہو گیا۔ لیکن سفر کے دوران میں اس کے دونوں ملازم کسی پراسرار بیماری میں مبتلا ہو کر مر گئے اور ان کی لاشوں کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اس واقعے کا ڈگلس مرے کے ذہن پر بڑا گہرا اثر ہوا۔
کیونکہ جس رات دونوں ملازم بیمار ہوئے تھے اسی رات ڈگلس مرے نے خواب میں ایک بھیانک سی شکل کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ خواب میں ہی اس نے اپنے ملازموں کو آواز دی تھی اور وہ لوگ اس پراسرار شکل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ صبح ملازموں کو بیمار پا کر ڈگلس پریشان ہو گیا، اور جب وہ اس پراسرار بیماری سے مر گئے تو اس کی پریشانی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ انگلینڈ پہنچتے ہی اس ممی کو فروخت کر دے گا۔ لندن جا کر اس نے ایک فوٹوگرافر کو بلایا تاکہ ممی اور تابوت کی تصویریں اشتہار میں چھپوائی جا سکیں، لیکن جب فوٹوگرافر تصویریں اتار کر ان کے پرنٹ نکالنے لگا تو ایک تصویر نے اسے حیران کر دیا۔ یہ تصویر دھوئیں جیسے ایک چہرے کی تھی جو اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولے فوٹوگرافر کو گھور رہا تھا۔ فوٹوگرافر کو اچھی طرح یاد تھا کہ اس قسم کی کوئی تصویر اس نے نہیں اتاری تھی۔ پھر یہ تصویر کہاں سے آ گئی؟ اسے اس عجیب و غریب تصویر سے اتنا خوف محسوس ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا، کافی دنوں تک بستر پہ پڑا رہا۔ اس واقعے کے بعد ڈگلس مرے نے فیصلہ کر لیا کہ اسے یہ ممی بیچنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ خریدار کو اس سے کوئی نقصان پہنچے۔ آخر خوب سوچ سمجھ کر اس نے ایک عقل مندانہ فیصلہ کیا اور ممی کو تابوت سمیت برٹش میوزیم کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ اب یہ ممی ایسی جگہ پہنچ چکی ہے جہاں اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے گا، لیکن اس کا یہ خیال غلط تھا۔ ابھی کچھ اور مصیبتیں آنے والی تھیں۔ برٹش میوزیم کے ماہر مصریات ڈاکٹر بج نے ایک آرٹسٹ کو بلایا تاکہ ممی اور اس کے تابوت کی تصویر بنوا کر عجائب گھر کی فہرست میں چھپوا دی جائے۔ جب آرٹسٹ یہ تصویر بنانے لگا تو اس نے ممی کو دیکھ کر کہا، کیا واہیات ممی ہے، یہ مصری لوگ کیوں ایسی خوفناک چیزوں کو محفوظ کر لیتے تھے؟ وہ آرٹسٹ اسی شام چائے بناتے ہوئے آگ سے جھلس گیا اور ہسپتال جانے کے کچھ دیر بعد دم توڑ گیا۔ اس کے چند روز بعد ایک فوٹوگرافر عجائب گھر کی چیزوں کی تصویریں اتار رہا تھا۔ جب وہ اس ممی کی تصویر اتارنے لگا تو اس کے ہاتھوں میں کپکپی پیدا ہو گئی اور کیمرہ زمین پر گر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس پر فالج کا حملہ ہوا اور اس کی ٹانگیں سدا کے لیے بیکار ہو گئیں۔ اس کے کچھ ہی دن بعد وہ واقعہ پیش آیا جو ہم شروع میں بیان کر آئے ہیں۔ جب اس طرح کے واقعات ایک کے بعد ایک پیش آتے رہے تو ڈاکٹر بج نے 2 عاملوں کو بلایا۔ ان عاملوں کا دعویٰ تھا کہ وہ اپنے عمل سے بھوتوں کو بھگا سکتے ہیں۔ انہوں نے آتے ہی کمرہ اندر سے بند کر لیا اور زور زور سے کچھ پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آ گئے اور ڈاکٹر بج سے کہنے لگے، آمن را کے مندر کی یہ پجارن شاید مصر کی کوئی بہت بڑی شخصیت تھی، تبھی تو اس کے مرنے کے بعد ایک بدروح اس کی حفاظت کے لیے ہر وقت اس کے پاس موجود رہتی تھی۔ اب ہم نے اس بدروح کو بھسم کر دیا ہے۔ آمن را کے مندر کی پجارن کی ممی اب کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ نہ جانے وہ گپ مار رہے تھے یا سچ کہہ رہے تھے، مگر یہ بات سچ ہے کہ اس کے بعد اس ممی سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ آمن را کے مندر کی پجارن کی ممی اب بالکل بے ضرر بن چکی ہے اور برٹش میوزیم میں موجود ہے۔